السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ نور کی آیات جو ہیں ان کی تفسیر کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور اس سے متعلق اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 22 سورہ النور، آیت نمبر 22 پارہ نمبر 18، آج ہم اس کی تفسیر اور تشریح دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، یعنی جو سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، دیندار ہیں، بزرگی سے مراد دیندار، بزرگی والے ہیں اور کشادگی والے ہیں یعنی مالدار، جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رزق دے رکھا ہے، وہ لوگ جو ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے، یعنی ان کو نہ دینے کے لیے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، ٹھیک، بلکہ کیا کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر لینا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قصور معاف کر دے، تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ قصوروں کو معاف کرنے والا مہربان ہے، اللہ کی تو یہ صفت ہے، تو ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، آپ بھی ایسا ہی کریں، اللہ کی تو صفت ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتا ہے ہمارے قصوروں کو، اس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ واقعہ کیا تھا یہ؟ جی وہی بتا رہی ہوں نا، یہ اسی کی تشریح بتا رہی ہوں۔ مستح، میں نے آپ کو بتایا تھا مستح کون تھے، جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو بہتان لگایا گیا تھا اس میں شمولیت اختیار کر لی تھی، جیسے لوگ باتیں کر رہے تھے انہوں نے بھی ایسی باتیں کرنے شروع کر دی تھی۔ یہ واقعہ میں نے بتایا آپ کو، واقعہ عفق، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو مستح تھے نا، وہ بدری صحابی تھے، ٹھیک ہے، بدری صحابی تھے، اور پھر کیا تھا، وہ جب شامل ہوئے تو وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے اور غریب تھے، اور ان کا ماہانہ وظیفہ رکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ غریب ہیں، ان کو گزر بسر نہیں ہوتا، تو منتھلی جیسے کچھ دیا جاتا ہے وہ دیتے تھے۔ اب جو جس کے ساتھ آپ اتنا اچھا رویہ رکھ رہے ہو اور وہ آپ کے ساتھ یہ کام کرے کہ ان کی بیٹی کے بہتان میں شامل ہو جائے، دیکھیں انسان ہے نا، انسان ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، پھر ان کو سزا بھی ملی تھی، 80 کوڑے پڑے تھے بہتان کے اوپر، جو ثابت نہ کیا جا سکے اس پہ حد قذف لگتی ہے، ہم نے یہ بات پڑھی ہے نا، تو وہ بھی سزا مل گئی تھی۔ لیکن کیا ہوا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا آئندہ سے جو میں نے اس کو وظیفہ دینا نا وہ نہیں میں دوں گا، وہ وظیفہ بند کرنے کی انہوں نے قسم کھا لی تھی۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں مسکینوں کو نہ دینے کی قسم نہیں اٹھا لینی، ایسا نہیں کرنا، جو ان کی خطا تھی اس پہ کیا کرنا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے۔ اور اسی کی وضاحت پھر اللہ کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں چاہیے اللہ سے معافی، آپ کو بھی تو اللہ سے معافی چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ بے شک قصوروں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہو گیا، صلہ رحمی، قطع رحمی۔ جب آپ کسی سے دکھی ہوتے ہیں، سب سے دیکھیں دکھی کس سے ہوتا ہے، جس کے آپ زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہمسایوں سے تو نہیں نا قطع رحمی ہوتی، صلہ رحمی رحم کے رشتوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو آپ کے رشتوں میں جڑے بندے لوگ ہیں، جن پہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا میرا وہ والا ماموں ہونا چاہیے تھا، یہ ماموں مجھے پسند نہیں ہے، یہ چاچا مجھے پسند نہیں ہے، آپ کے اختیار میں تھا میرے ماموں چینج ہو جاتے، میرے چاچا چینج ہو جاتے، ہے نا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ رشتے کس نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک۔ اب جیسا یہ اب ہم نے آیت پڑھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، رحم کس کو کہتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جڑے ہوئے رشتے سارے، جب اس کو پیدا کیا تو اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا، تھام لیا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن یہ لوگ مجھے توڑیں گے، اس نے کہا یہ لوگ مجھے توڑ دیں گے، کیونکہ حقیقت بات ہے رحم کے رشتوں کو جوڑے رکھنا سب سے بڑی آزمائش ہے،
آپ سب اس سے گزر رہے ہوں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ یہ والی آزمائش نہ ہو, چاہے آپ دیندار ہیں چاہے آپ دنیا دار ہیں, یہ آزمائش سب کے اوپر ہے. تو ظاہر ہے اتنی عام بات تھی کہ ہم نے خود کہا اللہ ہی مجھے توڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ نے کہا, اب اس کا مطلب پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اللہ نے کہا جو تجھے توڑے گا اس سے میں تعلق توڑ دوں گا. اس کا یہ مطلب ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا, ہماری بچت کا راستہ ہے؟ اگر اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے, اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے مجھے بتائیں؟ ہم اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں؟ زیادہ تر ہم کیا مانگتے ہیں؟ خوشیاں, سکون, بخشش, برکت, رحمت, رزق, نعمتیں. یہ کون دیتا ہے ہمیں؟ اور اگر اللہ کا رشتہ ہم سے ٹوٹ گیا تو پھر یہ چیزیں ہمیں کون دے گا؟ اب آپ اپنے حالات پہ غور کریں. ہمارے گھروں میں ٹینشنیں, بے برکتیاں, ناراضگیاں, دشمنیاں, جھگڑے, ٹھیک ہے, بندشیں, ساری چیزیں ہمارے گھروں پہ آئی ہوئی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلے کہا نا کہ جو تجھے توڑے گا اس سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. یہ آ گئی ہماری اور رب کے بیچ میں دوری. آپ یہ دیکھیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے. قطع رحمی ایسا ہی گناہ ہے. قطع رحمی, رشتوں کو توڑ دینا, یہ ایسا ہی گناہ ہے. سکون ختم ہو جاتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے, مطلب بہت ساری خوشخبری ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی, اس صلہ رحمی کے ساتھ. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جب میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں نا, اب آپ کے دل میں کیا شیطان لا رہا ہے, باجی کو کیا پتا میرے رشتہ دار کیسے ہیں. اب باجی کے ساتھ تو وہ معاملات نہیں نہ ہوئے جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. باجی تو دیندار فیملی سے ہیں, سارے ماشاءاللہ داڑیوں والے, نمازی, پرہیزگار ہیں, کتنا کچھ کر لیا ہوگا. یہ کتنا کو باجی نے برداشت کیا ہوگا, شکل دیکھ کے بھی نہیں لگ رہا. اب یہ تو ہمیں پتا ہے نا ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے, آپ کے دلوں میں یہ بات شیطان لا رہا ہے. باجی ہمارے رشتہ داروں کو پھر جانتی ہی نہیں ہے, باجی کو ابھی پتہ نہیں ہے. میں جانتی ہوں کیونکہ سب کے دلوں میں یہی بات آتی ہے. مجھے پتا ہے یہ رشتہ داریاں نبھانی, ان کو جوڑنا, ان کے ساتھ جڑنا, یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. بلکہ یہ ان کاموں میں سے ایک کام ہے جن کے بارے میں کہا گیا اپنے ہاتھ میں انگارے رکھے ہوئے ہیں. آپ جتنے کلوز ہیں اتنے دکھی ہیں. اور دکھ یہ ہے کہ آمنے سامنے رومز ہوتے ہیں, آمنے سامنے کمرے ہوتے ہیں, 7 دیواریں ملی ہوتی ہیں, گھر ملے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ, لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں, ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے اور نہ دیکھنے کے ارادے ہوتے ہیں. عیدوں پہ بھی نہیں ملتے, سلام دعا تو دور کی بات ہے. عید ایک ایسا مطلب وہ ہوتا ہے, روزے رکھ کے انسان کے اندر تقویٰ آیا ہوتا ہے, خوشی آئی ہوتی ہے, عید کے دن تک بھی نہیں ملتے, دور ہے تو فون بھی نہیں کرتے. اور کرنے کی زحمت تو کیا کرنا, اگر آ بھی جائے تو کہتے بند کر دے, چھوڑ دے, اس سے نہیں بات کرنی. اب آگے ہی نہیں کیا اس کو یاد. سوچیں اگر آپ کسی کے بارے میں یہ جملے سوچ رہے ہیں تو کوئی آپ کے بارے میں بھی ایسے ہی جملے سوچ رہا ہوگا. کوئی آپ کے بارے میں بھی ایسا, دیکھیں کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے. کہیں اگر کسی نے آپ سے غلطی کی ہے, آپ کے ساتھ زیادتی کی, کہیں آپ نے بھی کی ہوئی ہے. وہ میرا نہیں بنے گا. آپ کو اچھا یہ بھی ایک ذہن میں بات رکھیں, آپ نے کسی کو اپنا بنانا نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ سوچتے ہیں جیسے انہوں نے یہ جملہ بتایا کہ میں اس سے کتنا بھی کر لوں وہ میرا پھر بھی نہیں بنے گا. آپ یہاں سے شروع کیا کریں, وہ میرا نہیں بنے گا لیکن میں نے اس سے بنانا ہے. ایکٹیو وائس مت چلیں, پیسیو وائس چلیں, دوسری طرح چلیں. آپ نے کیوں اپنا بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھیجا کس لیے؟ آپ کا بنانے کے لیے کہ اللہ نے اپنے لیے بنایا؟ آپ کا تو مقصد یہ ہونا چاہیے, میرا تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ یہ بندے اللہ کے بندے بنے. جب اللہ کے بنیں گے نا تو سب کے بن جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کے لیے دلوں میں عزت ڈالنا, آپ کے لیے دلوں میں محبت ڈالنا, یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. رشتہ داروں کے دلوں میں محبت ڈالنا اور عزت ڈالنا آپ لوگوں کا تو کام ہی نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ رب کا ہے. اللہ کہتا ہے میں دلوں میں محبت ڈالتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں دین کی محبت ڈالی, انصار اور مہاجرین کو جوڑا,
اور اللہ ताला ने अपने नबी से क्या कहा, नबी ये काम तुम नहीं कर सकते थे, ये काम तुम नहीं कर सकते थे। हमारी प्लेट में शामिल होने वाली अपनी सगी बहन भी हो ना, हम उसको छुपा लेते हैं। और अंसार ने महाजरीन को कैसे सीने से लगाया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी आपको। उनको खिला देना, उनको अपने कारोबार में शामिल कराने का कहा, घरों में शामिल कर दिया, ऐसे भाई भाई वो बन गए। ठीक है, तो ये ना सोचें, दिलों में ये ख्याल ना करें कि रिश्तेदारों को जोड़ना जो है, मैं क्या करूं, मैं तो जोड़ती हूँ, वो नहीं मेरे करीब आने देते, वो नहीं जुड़ते। तो मुझे बताएं, रिश्तेदारी जोड़ना कहा किसको गया? इसी को तो कहा, जो तेरे से तोड़े तो उससे जोड़। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? रिश्तेदारी जोड़ना ये नहीं है कि जो तुझसे जोड़े तू उससे जोड़। कुर्बानी की ईद है, एक रान आ गई, एक वापस चली गई। जिसने आपको एक बकरे की रान तोहफा दी, आपने अपने बकरे की उठा के उसको दे दी, तो ये कौन सा एहसान हुआ? ये तो अदला बदला हो गया ना। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही होता है ना, जो आपको जितना गोश्त देता है उतना ही आप उसके घर वापस देखें। लेकिन जो गरीब रिश्तेदार होते हैं, गरीब रिश्तेदार होते हैं, असल तो उनको देना था ना, लेकिन उनको तो हम क्यों दें? और अगर देते भी हैं उनको जिस तरीके से, हम खुद जानते हैं कि हम किस तरह देते हैं। 4 बोटियां नहीं होती, एक हड्डी होती है, एक छिचड़ा होता है, एक चर्बी का पीस होता है, वो उसके किसी काम का नहीं होता। आप यकीन करें, उसकी पूरी फैमिली के लिए वो इतना सा आपका जो इतनी सी नेकी, वो किसी काम की नहीं है। हमारे दिलों में ये तंगी है। ठीक है, ये अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? रिश्तेदारी जोड़ना ये नहीं है जो तेरे से जोड़े तो उससे जोड़। ये तो अदला बदला है ना। रिश्तेदारी ये है, जोड़ना ये है जो तेरे से तोड़े तो उससे जोड़। ठीक है, एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मैं उनसे जब भी अच्छाई करता हूँ वो आगे से मेरे से और बुराई करते हैं, मैं जब उनके साथ अच्छाई करता हूँ वो मेरे साथ बुराई करते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी होता है। आप अच्छा करते हैं, आगे से पलट के आपको कभी उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर जैसा तू कह रहा है ऐसा ही है तो फिर तू उनके मुंह पे खाक फेंक रहा है, यानी तेरा काम सही है, उनके मुंह पे खाक पड़ रही है। आप पे कभी किसी ने मट्टी फेंकी? बच्चे शरारत नहीं करते? सहेलियां कर लेती हैं, शरारत करते, पानी फेंक देते हैं, खेलते तो पानी मट्टी इस तरह की चीज, यानी आप उसकी कैफियत सोचें कि वो रिश्तेदारों के मुंह पे खाक फेंक रहा है, उन लोगों के साथ जो आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आपका ईमान, तवक्कुल, भरोसा और अजर की नीयत, और फिर ये पता है कि अजर देना उस ज़ात ने है जिसने नाइंसाफ़ी नहीं करनी। रिश्तेदार तो करते हैं नाइंसाफ़ी, मैं मानती हूँ, वो करते हैं, लेकिन जिसके लिए आप नेकी कर रहे हैं वो आपको कहते हैं मैं ज़र्रे ज़र्रे का आपको अजर दूंगा, ज़र्रे ज़र्रे का अजर दूंगा। हम पता डर जाते हैं, और डरना चाहिए भी, क्योंकि हमें अपनी गलतियां याद आती हैं। अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे का पूछेगा तो फिर मेरा क्या बनेगा? डर तो लगता है, लेकिन ये भी देखिए, ज़र्रे ज़र्रे का आपको अजर भी तो मिलेगा। अल्लाह किसी का हक नहीं रखेगा क़यामत के दिन। तो अगर आप कोई नेकी करते हैं अल्लाह की खातिर, ख़ास तौर पर रिश्तेदारी जोड़ने के लिए, भूल जाए बातों को, और हम बातों को भूलते नहीं है, माफ़ कर देते हैं। तो फिर ये माफ़ करना कैसे? सुलगती रहती हैं अंदर हम सुलगते हैं। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ बाज़ ऐसे मामलात होते हैं जो बड़े संगीन होते हैं, आपकी वजह से या किसी की वजह से आपकी बेटी को अल्लाह रहम करे डिवोर्स हो जाती है, एक संगीन मामला है। अब माफ़ी तलाफ़ी हो भी जाए तो वो दरार नहीं दूर हो सकती, वो नहीं होती। ठीक है, वो एक शख्स ने पूछा आलम से कि मैं अपने रिश्तेदारों से माफ़ी मांगता हूँ पर वो माफ़ नहीं करते। अब वो कोई ऐसी बात होती है ना कि कोई नहीं माफ़ करने को दिल करता किसी का, ऐसा भी तो होता है ना, कोई बड़ी बात हुई भी होती है, एक माँ से उसके बच्चे छीन जाते हैं, घर टूट जाता है, वो डिवोर्सी कहलाती है, उसकी तो पूरी जिंदगी एक तरह से तबाह हो गई ना। तो आप वहां अगर आप माफी तलाफी करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आपको पहले जैसा होकर मिलेगा? तो वो तो नहीं मिलेगा ना आपको, या वक्त गुजरते गुजरते उसका कोई जख्म मुंजमिल होगा तो जाके वो कुछ सेटिस्फाइड होगा या कुछ कर सकेगा। ठीक है, तो
یہ بات، پھر اس کا کیا حال ہے؟ بار بار معافی مانگیں، اپنے گناہ کی بھی معافی اللہ سے بھی مانگیں، اور اللہ سے مانگ کے پھر اس سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا بالکل ریلیشن اللہ کے ساتھ جڑا ہے، اور وہ ریلیشن تب قائم رہے گا جب ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں. اور ہمارے کیا کہنے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ نا عمل قبول نہیں ہوتا نیکی کا، نیکی کا عمل قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ قطع رحمی اور صلہ رحمی، میں پہلے صلہ رحمی کے فائدے بتاؤں گی، کیونکہ انسان ہے نا تو ہمیں فائدے اچھے لگتے ہیں. اگر ہم فائدوں کی طرف جائیں نا تو پھر مزہ آتا ہے، عمل کرنے کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی فائدہ بھی تو ملے، انسان ہے نا. تو پہلے میں آپ کو فائدے بتاؤں گی، 7 فائدے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد میں آپ کو قطع رحمی کرنے والے کے نقصانات بتاؤں گی. ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کو ہم رکھیں گے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج کے بعد جو ہمارے دلوں میں کدورتیں ہیں، رنجشیں ہیں، چھوٹی بڑی اور ایسی جو کہ معاف کی جا سکتی ہیں. دیکھیں نا، پہلے اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو تولنا ہے. ہم معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی نرمی ڈالے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کے ساتھ ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صلہ رحمی کے فائدے. سب سے پہلا فائدہ، جو شخص اپنی زندگی اور رزق میں اضافہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اور اپنے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. آپ کے حالات تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کاروبار نہیں چلتا، آپ ایک چھوٹی سی دعوت رکھ دیں، کسی نہ کسی طرح ارینج کر دیں، کچھ رشتہ داروں کو بلا کے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے راستے کھول دے گا. جو لوگ اپنے دسترخوانوں کو اپنے رشتہ داروں سے سجا کے رکھتے ہیں نا، مجھے پتا ہے ان کے گھر میں راشن ختم نہیں ہوتا، بہت برکت ہوتی ہے. اور پھر اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عمر میں برکت آتی ہے آپ کی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ عمر تو جتنی ہم لکھوا کر لائیں اتنی ہے نا، لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ آپ مختلف عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف عمر ہے نا، 20 25 24 36 35 جتنی بھی آپ کی عمر ہے. اب آپ مجھے بتائیں، عمر، اپنی عمر میں زیادہ اس لیے نہیں کری نا کہ وہ پھر کوئی کہے گا میں 40 کی تھوڑی ہوں. ابھی کرسی پہ بیٹھنے پہ ہم کہہ رہے تھے میں بوڑھی تھوڑی ہوں، 50 والے بھی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کو یہاں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ آپ کی عمر میں برکت ہے. چھوٹی عمر میں آپ وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جو ہمارے کلچر میں بڑی عمر والے بھی نہیں سیکھتے. اب مجھے ایک بات بتائیں، جس کی بھی زندگی شروع ہوئی ہے، شادی شدہ زندگی جس کی بھی شروع ہونی ہے، وہ ابھی سے صلہ رحمی سیکھ رہی ہے، تو وہ غلطیاں جو ان کے بڑوں نے کی ہیں کیا وہ بچیاں کریں گی؟ تو پھر زندگی میں برکت آ گئی نا. تھوڑے میں زیادہ سیکھ لیا، کم میں زیادہ پا لیا، جتنی بھی عمر ہے انشاءاللہ فرما برداری میں گزر گئی. ہم جتنی بھی عمر پالیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم جتنی بھی عمر 100 سال بھی جی لیں، پھر بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، جنت کا حصول. اور اگر کوئی لڑکی 40 سال کی زندگی لے کر آئی ہے، 50 سال کی زندگی لے کر آئی ہے کوئی عورت، اور وہ 50 سال میں وہ اس ایم کو پا لیتی ہے، اس مقصد کو پا لیتی ہے، تو اس کی زندگی میں برکت ہو گئی نا. ریس تو وہی ہے نا، ٹریک پہ پہلے پہنچ گئی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے. زندگی برکت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرنے لگ جاتی ہے. سب سے بڑی بات، آپ کے ہاتھوں میں قرآن آ گیا، آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے، یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر رزق میں برکت، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں راشن جو ہے وہ کس قدر موجود ہے، اور آپ کس قدر مہمان نواز. میرا تو ذاتی تجربہ ہے، اور لوگوں کا بھی ہوگا، کہ رزق میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ غریب رشتہ داروں کو بلائیں، ان کو اچھے برتنوں میں کھلائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں شوکیس سے برتن تب نکلتے ہیں جب بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں، ہم غریب رشتہ داروں کو ویلیو نہیں دیتے، ہم ویلیو نہیں دیتے. آپ ان کو ویلیو دیں، اللہ آپ کو ویلیو دے گا. وہ جو خوبصورت پرچ پیالیاں نکالتے ہیں نا، وہ غریب رشتہ داروں کے لیے نکال کے رکھے، ان کے دل سے پتہ نہیں کیا نکلے گا آپ کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے لہجے، آپ کے رویے وہ سمجھتے نہیں ہیں. آپ ذرا کر کے دیکھیے گا، اچھے والے برتنوں میں ان کو کھلا کے دیکھیے گا، آپ کے لیے اللہ جو برکتیں لائے گا نا. جہیز کے سیٹ اپ جتنے بھی چھپا لیں، جتنے بھی سنبھال لیں،
آپ نہیں تو آپ کے بچے ان کے بچے توڑ دیں گے. کب تک رہیں گے؟ اور چلے رہ بھی جائیں آپ نہیں رہیں گے, وہ کب تو رہ جائیں گے. پھر بچے کہیں گے اولڈ فیشن, یہ تو ڈیزائن ہی نہیں چلتا. تو کس کام کے نہ آپ نے یوز کیے نہ آپ کے بچے یوز کریں. تو ان رشتہ داروں کے آگے رکھیں, اچھے برتنوں میں رکھیں. اچھے برتنوں میں رکھنے سے میری مراد یہ ان کو رسپیکٹ دیں, ان کو عزت دیں. یہ نہ سوچیں غریب رشتہ دار ہے تو مٹر پلاؤ چل جائے گا, غریب رشتہ دار ہے تو مٹر پلاؤ چل جائے گا, لیکن بیٹی کے سسرال والے ہیں تو چکن اور بریانی بنے گی. ہمارے دماغوں میں یہ چیز چلتی ہے, یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. پھر ہم وہ سودے بازی کر رہے ہیں, یہ سودے بازی ہے. میں گئی تھی تو اس نے کیا رکھا تھا, اور اب وہ آئے گی تو میں کیا رکھوں گی. ہمارے ہر لہجے میں ہم یہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے حال جانتا ہے. ہمارا لہجہ, ہمارا پیش کرنے کا انداز, ہمارے پیش کرنے کے برتن, ہماری اس میں رکھی ہوئی چھپی ہوئی نیتیں, خلوص, سب رب دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ یہ نہ سوچے باجی برتنوں کی بھی باتیں کر رہی ہیں. آپ کا جیسٹر ہے یہ, جو آپ کی رشتہ داری کو نبھانے, آپ کی رشتہ داری کو خلوص دینے کے لیے, اور پھر ان کے دل میں بھی جگہ بنے گی. جب آپ اس کے گھر جائیں گے وہ کہیں گے ہمیں جگہ نہیں ملتی, ہم آپ کو کہاں بٹھائیں. ہوتے ہیں نا ایسے, ان کے پاس موڑے ہیں, آپ کے پاس صوفے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ, اب آپ جاتے ہی نہیں ان کے گھر. یقین کریں کئی لوگ نہیں جاتے ایسے گھروں میں, اس کے گھر تو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے, پسند ہی نہیں کر. لیکن آپ کبھی آپ عزت دیں ان کو, اور پھر آپ ان کے گھر جا کے دیکھیں وہ آپ کے لیے ایسے بچھیں گے. میں سچ کہہ رہی ہوں, ہم نے کبھی کوششیں نہیں کی ہیں. تو نہیں جاتے نا لوگ, نہیں جاتے لوگ. غریب رشتہ داروں کے ساتھ کب رکھتے ہیں, بیوہ کے ساتھ کب رکھتے ہیں, یتیم بچوں کے ساتھ. پتہ ہے نا دینا پڑ جائے گا جا کر, حالات دیکھ کے رہا نہیں جائے گا. مانگ لے گا کوئی, کہے گا تم دیکھ کر بھی آئی, پھر بھی نہیں تمہیں احساس ہوا ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو نہیں جاتے لوگ اس لیے. لیکن اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے اگر ہمیں رزق اور اپنی عمر میں برکت چاہیے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص پہ واجب ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے. اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے بندہ. آپ کو پتہ ہے رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں, یا اللہ رحم. آپ سلامتی چاہتے ہیں تو اللہ سے رحم مانگتے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں سلامت رہوں, چاہتے ہیں نا کہ میں سلامت رہوں. اللہ تعالیٰ سے سلامتی تب مانگتے جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ رحیم ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے واجب ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے, لازمی ان پہ رحمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے, اور اس نے یعنی رحم نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ نے پھر رحم سے کہا جب اس کو پیدا کیا کہ جس نے تجھ کو ملایا میں اس کو ملا دوں گا. جو تجھے ملائے گا, یعنی رحم کو کہا جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا, اور جس کو تو نے توڑا اس کو میں توڑ دوں گا. جس نے تجھ کو توڑا رحم میں اس کو توڑ دوں گا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے اللہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, اللہ اپنا رشتہ اس بندے سے توڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا. چوتھا فائدہ نہیں, یہ تیسرا یہی تھا نا کہ اللہ جوڑ دیتا ہے, یہ تیسرا تھا. ٹھیک ہے, چوتھا بخاری کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم عرش سے لٹکا رہتا ہے. عرش اوپر, پتہ ہے نا آپ کو, جہاں پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں, عرش کے ساتھ رحم چمٹا رہتا ہے, لٹکا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کہتا رہتا ہے. کہتا رہتا ہے, کیا کہتا رہتا ہے؟ جو مجھ سے جڑا رہتا ہے, جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت میں ملائے گا, جو مجھ کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کیا ہوا ہے نا, تو وہ یہ جملہ کہتا رہتا ہے, رحم کہتا رہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا نا. اب عرش کے پاس کا کیا مطلب ہے کہ رحم یا رحم والے رشتوں کو رکھنے والے لوگ, یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہے. عرش کہاں ہے؟ عرش کدھر ہے؟ اللہ کے سب کے قریب ہے نا. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ عرش ہے. تو وہ عرش کے ساتھ ہی چمٹا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صلہ رحمی کتنی فضیلت والی چیز ہے.
اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. 5واں فائدہ، جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے. خاندان میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. آپ ملیں گے جلیں گے، آپ جائیں گے اس کے حالات دیکھیں گے، بھائیوں کو بتائیں گے، بہنوں کو بتائیں گے، وہ بھی جائیں گے، اچھے حالات پیدا ہوں گے، ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا محبتوں والا، خلوص. دیکھیں برکت آ جائے گی نا اس میں، اللہ کی طرف سے رحمت آ جائے گی اس میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے راستے کھول دے گا اور خاندانوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. جب خاندان میں محبت پیدا ہوگی تو آپ کے لیے سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خاندانوں میں ہی رشتے کیے ہوتے ہیں نا. پھر آپ کی بیٹیاں خوش رہیں گی، آپ کے بیٹے خوش رہیں گے، کیونکہ آپ خاندان سے بہویں لائی ہوئی ہیں، ہے نا. آپ اپنے گھروں کی امن کی خاطر رشتہ داریاں رکھیں گے پھر. ٹھیک. ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بڑی بہت اچھی بات ہے، اس کو غور کیجیے گا. تم اپنے نسب کو، نسب حسب نسب ہوتا نا جی، تم اپنے نسب کو معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، احسان کر سکو. یعنی اپنے نسب، اپنے رشتہ داروں کا پتہ رکھو. میرے خاندان، نسب تو یعنی خاندان تو خاندان ہوتا ہے نا، نسب نسب والے لوگ جو دور دراز بھی رہتے ہیں آپ کے نسب سے. دیکھیں نا ہر نسب والا اکٹھا نہیں ہوتا، دور دور بھی ہوتے ہیں نا کہیں. ذات برادری والے، آپ کی اپنی ذات کے لوگ رشتہ دار نہیں بھی ہوتے، دور کے. آپ کہتے ہیں نا یہ بہو کہاں سے لائی، یہ ہمارے دور کی رشتہ دار، اور بڑا دور کر کے کرتے ہیں، برادری کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنے نسب کا خوب معلوم کر لو، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم صلہ رحمی کرو. اس کا مقصد بتایا، تاکہ تمہیں آسانی ہو، تم صلہ رحمی کر سکو، احسان کر سکو. نہیں پتا ہوتا، پہچانتے ہی نہیں ہے بچے ہمارے. صلہ رحمی کر سکو، احسان کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے خاندانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، موت میں تاخیر ہوتی ہے. کیا فائدہ ہے؟ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر 2، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 3، موت میں تاخیر ہوتی ہے، یا دوسرے معنی میں زندگی میں برکت ہو جاتی ہے. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ہمارا جو دن ہے 24 گھنٹے کا ہے سب کا. آپ کے گھر بھی گھڑیوں میں یہی ٹائم آتا ہے، سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ 1 گھنٹے میں سارے کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں آج کا دن کتنا لمبا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح زندگی لمبی ہو جاتی ہے، ٹائم تو اتنا ہی ہے. آپ 2 گھنٹے میں گھر کے کام کر لیتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ. کیا کروں؟ پھر خواتین سلائیاں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، چلو پرانے کام نکال لیے. یہ آپ کی برکت، وہ کام جو پینڈنگ تھے آپ وہ کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کے وقت میں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے. یہ جس طرح وقت، یہ وقت ہی ہے نا. 24 گھنٹے میں سے آپ کو 22 گھنٹے مل گئے، آپ اپنی مرضی سے گزاریں، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے گزاریں اس کو ہیں. اور یہی زندگی ہے. آپ کا پورا دن گزر جاتا ہے، کوئی کام ہی نہیں آپ کا سمیٹا جاتا. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں آج دن آیا کدھر اور گیا کدھر، اور کام سارے پڑے ہوئے. جس طرح ہماری لائف کی روٹین میں ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے نا، لائف میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ موت میں تاخیر کا مطلب یہ زندگی میں برکت آ جاتی ہے. آپ چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. یہ جتنے ائمہ کرام گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، اگر آپ ان کی لائف دیکھیں، 46 سال، 45 سال، 50 بہت کم ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تھی؟ 63. اور کام دیکھیں کتنا بڑا کر کے گئے. آپ ان کی عمریں دیکھیں نا، جتنے بھی گزرے ہیں یہ ائمہ کرام بھی، جتنے بھی ہیں نا، ان کی عمریں بہت کم تھی، چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کر گئے. تو اس طریقے سے یہ صلہ رحمی کا فائدہ ہے. اس کے بعد 6واں فائدہ، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ہمیں تو معافی چاہیے ہی ہے. گناہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہے نہیں ہے کون سا گناہ ہوا، اچانک ہو جاتا ہے، بے خیالی میں ہو جاتا ہے، انجانے میں، بعض اوقات جان کے کر جاتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے گناہ ہے، پھر کہتے ہیں معافی مانگ لیں گے. ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 22، واقعہ افق جو ہم نے پڑھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ داروں نے بھی الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیتیں نازل کی. اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے مالدار ہیں
انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا اس آیت کا، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، اور آپ نے ان کو دوبارہ وہ وظیفہ دینا شروع کر دیا، ان کو دوبارہ وہ وظیفہ دینا شروع کر دیا۔ آپ خود سوچیں، آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگا دے اور آپ کو اس طرح ریٹرن ہونا پڑے۔ یہ تو اللہ والے لوگ تھے جو اللہ کی باتوں کو سمجھتے تھے، ایمان کا حصہ تھا ان کے۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی ذرا سی بات کر دے، ساری عمر ہمارے دل سے نہیں نکلتی۔ اس نے میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کی، میری بیٹی کا رشتہ مڑ گیا، اور بعد میں وہ اچھی جگہ بیاہی بھی گئی، اس کے بچے بھی ہو گئے، وہ خوش بھی ہے اپنے اس گھر میں، نئے والے گھر میں، دوسرے والے گھر میں، لیکن آپ کے دلوں سے پہلے رشتے والی بات یا وہ شک والی بات نہیں نکلتی، اور نہ ہی شیطان آپ کے دل سے نکلنے دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر نکل جائے گی تو پھر آپ رشتہ داری جوڑ لیں گے۔ آپ بولتے ہیں میں مر جاؤں گی، میں اس کے گھر قدم نہیں رکھوں گی، مر جاؤں، آپ مرنا پسند کرتے ہیں، آپ مرنا قبول کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں۔ آپ وصیتیں کر دیتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اس کو میرا مرا ہوا منہ نہ دیکھنے دینا، یہ میرے گھر پہ قدم نہ رکھے۔ وصیتیں کر کے مرتے ہیں ہم لوگ۔ اور جو سلگتا رہتا ہے اپنے اندر، پھر سلگتا رہتا ہے، اس کا کیا؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اب آپ کے بچے بالکل آپ کی بات پہ عمل بھی کر رہے ہیں، نہ خود آپ مل رہے ہیں، نہ بچوں کو ملنے دے رہے، بچے بھی ترس رہے ہیں، آپ بھی نہیں مل رہے، اور پھر آپ کے دلوں میں یہ چیز اس طرح، وہ کیا، بغض۔ بغض سے کیا ہوتا ہے آپ کے دل میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، آپ کو کوئی بات سنا دیتا ہے، آپ کہتی ہیں میرے بدن میں آگ لگ گئی، ہاں، آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات غصے کی شدت سے آپ کا چہرہ ریڈ ہو جاتا ہے، آپ کے غصے سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کے دل میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ بغض آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ بغض آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کام معاف کرنے والا پھر نہیں ہوتا ہے انسان کا، اور انسان اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، ایون اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ آج آپ نوٹ کر لیں، اپنے بچوں سے اپنے رشتہ داروں کا پوچھیں، سوائے چاند ہے کہ آپ کے بچوں کو کسی رشتہ دار کی پہچان نہیں، جانتے ہی نہیں بچے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، کئی سالوں بعد وہ اپنے بچوں کو ہمارے گھر لائے، ہم نے بھی پہلی دفعہ دیکھے، انہوں نے بھی ہمیں پہلی دفعہ دیکھا، اور ہمارے قریبی تھے، اتنے دور بھی نہیں تھے، اور اسپیشل وہ کہہ کر لائے کہ میں اپنے بچوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے تایا ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کی بیٹیاں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تعارف کروانے لائے، اور کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ وہ ان کا آخری عمل تھا، وہ آخری عمل تھا جو انہوں نے کیا کہ اپنے بچوں کو ملوا گئے، بس۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ چیک کیجئے گا، آپ کے بچوں کو آپ کے رشتہ داروں کا نہیں پتا، آپ سے پوچھتے رہتے ہیں اچھا اماں وہ کون ہے؟ وہ ہیں کوئی دور کے، چھوڑو، اب ہم بھی سر سے اتارتے ہیں، کیا رشتے بتائیں ان کو، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ رشتوں کو بڑا وہ کرتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں رشتہ داریوں کا، ٹھیک ہے۔ ساتواں جو اس کا فائدہ ہے، رشتہ داروں کو دینے سے دگنا اجر ملتا ہے، رشتہ داروں کو دینے سے دگنا اجر ملتا ہے۔ دینا تو ہے ہی ہے، اللہ کے نام پہ جب آپ دیتے ہیں، صدقہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ویسے دل کرتا ہے، خوشی سے دیتا ہے بندہ، ضروری تو نہیں کہ صدقے ہی دینے ہیں آپ نے، ویسے بھی تو دیتے ہیں نا آپ۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو چوڑیاں دیتی ہیں، صدقے کی دیتی ہیں؟ تحفہ ہوتا ہے آپ کا، وہ صدقہ تھوڑی ہوتا ہے۔ عید کے تحفے ہو گئے، کسی کے گھر ملنے گئے، کوئی چیز لے گئے، کوئی آیا آپ کے، یہ چھوٹے چھوٹے جیسچر ہوتے ہیں محبت کے، ہم نے اس میں بھی منافقت رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی منافقت رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر قسمت سے کوئی اندر سے پھل خراب نکل آیا تو پھر تو کمبختی اس رشتہ دار کی، حالانکہ اس کو نہیں پتا اندر کیا حال ہے، دکاندار نے دھوکہ دیا، پھر کہتے جیسی نیت تھی نا ویسا ہی پھل لے کر آئے، اور اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بھئی اس آپ نے کاٹ کے دیکھا، اس بیچارے نے کاٹ کے تھوڑی دیکھا، وہ تو خرید کے لے کر آئے، ہاں۔ تو یہ چیز کہ دگنا اجر ملتا ہے،
اپنے رشتہ داروں کو دینے کا دگنا اجر ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، جبکہ رشتہ داروں پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دوہرا اجر کس کس چیز کا؟ رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، یعنی ایک ثواب اس کو صدقے کا ملتا ہے، ایک ثواب اس کو صلہ رحمی کا ملتا ہے۔ تو پھر رشتہ داروں میں پہلے ڈھونڈیں جن کو آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو صدقہ کہہ کے اوپر دیں کہ بھی یہ صدقہ دے رہے ہیں ہم تمہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تحفہ دے دیں نا، تحفہ دیں، اللہ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے نا جی۔ صدقہ ہے، مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، اس کا ایک اجر ہے صدقے کا، لیکن مسکین رشتہ دار ہو اور اس پہ صدقہ کرے تو دوہرا اجر ہے، ایک صدقے کا، ایک رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں گے نا کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، بتانا ضروری نہیں ہوتا، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے نا۔ کیوں گناہ ہوتا ہے؟ کون دیتا ہے گناہ؟ دیکھیں ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، جو جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں لیتے اس کو مت دیں، اس کو تحفہ دیں نا، آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کو کیوں دے رہے ہیں، اس کو ویسے دیں۔ دیکھیں زکوٰۃ تو سال بعد آتی ہے نا، رشتہ داری تو آپ نے روز نبھانی ہے۔ جو مسکین لوگ ہیں ان کے لیے آپ زکوٰۃ کا انتظار بھی کیوں کرتے ہیں؟ ان کو روز دیں نا، تو دیں، ٹھیک ہے، مطلب زکوٰۃ کا انتظار تو سال بعد ہوتا ہے نا، میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ تو مستحق ہے، روز دیں ان کو تو روز دیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عقبہ جو ہیں، مجھ سے عقبہ نے وہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ ایسے رشتہ دار کو دیا جائے، یہ بات غور والی ہے، جو صدقہ ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے دل میں دشمنی چھپا رکھی ہے آپ کے لیے، جس نے آپ کے لیے اپنے دل میں دشمنی چھپا رکھی، جس کو آپ کہتے ہیں آستین کے سامنے چھپے دشمن، ٹھیک ہے، اس کو صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے، اس کو دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ کتنی مشکل بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے کچھ فائدے جو صلہ رحمی کے تھے، اگر تو ہمیں فائدے چاہیے تو ان کو نوٹ کر لیں، ان کے اوپر روز ایک نظر ماریں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ، شیطان بھلا دیتا ہے آپ وہ، اچھا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ لے کر پھینک دے، وہ اس کی قابل نہ سمجھے، تو یہ نرمی کون لائے گا مجھے بتائیں، رشتہ داری میں یہ نرمی لائیں گے کیسے پھر؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے صلہ رحمی میں نرمی کرنی ہے، ان کے دل میں ایک دم نہیں آئے گی۔ یہ رشتے جو آپ نے سال ہر سال توڑے ہیں، ان کو آپ ایک لیکچر کے بعد نہیں جوڑ سکتے، آپ کو بھی کوئی لائے عمل تیار کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے توبہ کر لی، آپ نے کی ہے، اس نے تو نہیں کی نا، اس کو توبہ کی طرف لانے کے لیے آپ کو کوئی عمل کرنا پڑے گا، آپ کے لیے، آپ اس کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بدگمانی آستین کے ساتھ کہہ تو دیا، ٹھیک ہے۔ جو بدگمانی رکھتے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم دوسروں کی نہیں کریں گے، دوسروں کی اصلاح تب ہوگی جب آپ پہلے اپنی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ سوچتی، تو کئی جگہوں پہ ہم بھی یہ بات سوچتے ہیں، ہم بھی اپنی بیٹے کی بری چھپا چھپا کے بناتے ہیں، بیل ہوتی ہے تو پہلے چیک کرتے ہیں دیکھ کون آیا، فلاں تو نہیں آئی، اور پھر فٹافٹ اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں کہ نظر نہ آئے، نظر لگ جائے گی، ڈبے ڈبے سارے چھپا دیتے ہیں، وہ بیڈ کے نیچے گھسا دیتے ہیں۔ یہ تماشے ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں ہوتے ہیں یہ، ہاں، وہ ہو کے چلی جائے گی، پھر سمیٹا سماٹی کریں گے۔ شادی کی شاپنگ میں اکثر، اچھا چھاپے بھی اس لیے مارے جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ تیاری کر رہے ہیں،
پھر تیاری کا ایک کونے والا کمرہ ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں کھولنے کی اجازت ہوتی، سامان خراب ہو جائے گا. میں یہی بول رہی ہوں نا، آپ یہ نہ سمجھیں آپ اس وقت دوسروں کو سوچ رہے ہیں، آپ یہ سوچیں آپ بھی یہ کام کر چکے ہیں، یہ کام آپ کے گھروں میں بھی ہوئے ہیں. میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں کے لیے اگر یہ بات سوچتے ہیں تو آپ کے اپنے گھروں کی بھی یہی کہانی ہے، آپ بھی یہ کام کر چکے ہیں، ہم بھی یہ کام کر چکے ہیں، یہی تو نہیں کرنے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو پیار محبت رکھیں، بدگمانیاں نہ رکھیں، بدگمانیوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ گمان سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان نرا جھوٹ ہوتے ہیں، نرا جھوٹ. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. آپ نے اپنی پوری سٹوری بنائی ہوتی دماغ میں، ادھر 1% بھی نہیں ہوتی، بازو کا نرا جھوٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے پوری کہانی ایک بنی، تانا بانا بنا، کڑیوں سے کڑیاں ملائی ہوتی ہیں، وہ آئی، وہ گیا، وہ کھڑا تھا، وہ ادھر سے دیکھ رہا تھا، وہ مجھے اس جھروکے سے جھانک رہا تھا، وہ ادھر کر رہا تھا. وہ آپ اپنے دماغوں میں پوری سٹوری کریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے بہترین اجر رشتہ داروں کو دینے کا ہے، خاص طور پہ ان رشتہ داروں کو کہ جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آستین کے سانپ ہیں، یا وہ آپ کے دشمن ہیں، یا جن کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے. یہاں تو ساری بات ہی ختم ہو گئی، ہر طرح کے رشتہ دار اس میں ڈسکرائب ہو گئے، اچھے، کم اچھے، برے، زیادہ برے، سب سے بڑے دشمن. آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتہ داروں نے کیا سلوک کیا تھا. آپ کے ساتھ ان میں سے ایک سلوک بھی نہیں ہوا ہوا، ان میں سے ایک نے بھی آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. مثالیں موجود ہیں، سیرت پڑھ لیں، ہمارے آنسو نکل آتے ہیں جب ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں. سگے رشتہ دار آپس میں، اب تایا چچا کے رشتے سے جڑے ہوئے، چچی کے رشتے سے جڑے ہوئے، تائی کے رشتے، یعنی بالکل قریب. اور پھر ہمسائیگیاں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے جا رہے ہیں، اے لوگوں بتوں کی عبادت چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، ایک اللہ پہ ایمان لاؤ. اور وہ پیچھے جا رہا ہے چچا، اور پاؤں میں خاک پھینکی جا رہا ہے جوتوں میں، اور کہتا جا رہا ہے یہ اس کی بات مت سنو، اس کی بات مت سنو، اس کی بات مت سنو. کانٹے بچھا دینے رستوں میں، جہاں سے جائیں چبھیں ان کو. آپ کے ساتھ ہوا کبھی ایسا؟ اور اس طرح کے بڑے معاملات دشمنی تک آ گئے، یہاں تک کہ اپنے شہر سے ہی نکالنے پر مجبور کر دیا. اور کیوں نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان لوگوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا. کیوں ہجرت ہوئی تھی؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ قتل کی پلاننگ ہوئی بھی ہو، گلے میں رسی ڈال کر پھندا دیا گیا ہو؟ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن فتح مکہ ہوا، آپ واپس مکہ میں آئے تو سب لوگ ڈر رہے تھے. کیوں ڈر رہے تھے؟ کہ جب بھی کوئی فاتح واپس آتا ہے، جب بھی کوئی فتح کرتا ہے علاقے کو، وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیتے ہیں، ان کے مردوں کو ان کے سامنے قتل کر دیتے تھے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، ان کے انوین جانوروں تک کو مار دیتے تھے دہشت پھیلانے کے لیے. یہ عرب کا قانون تھا اس وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے پوچھا ان سے، بتاؤ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ کیونکہ تم نے کیا کیا تھا وہ بھی تو یاد ہے نا سب کو، اور وہ سب کو پتا تھا ہم نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا آپ اچھے انسان ہیں، اچھے انسان کی اولاد ہے. اچھے اچھے جملے بولے، خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، آج تمہارے لیے وہی بات ہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج کے دن تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، معاف کر دیا. یہ کوئی تھوڑی بات ہے. جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی بن حرب نام تھا اس کا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، نہیں اللہ کے رسول کے دور میں ہی ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے وہ، یا بعد میں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آ کر معافی مانگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا. حالانکہ انہیں اپنے چچا سے بہت پیار تھا، بہت پیار تھا. ہاں جی ٹھیک، معاف کر دیا تھا. تو جب وہ اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کر سکتے، خود سوچیں. ہاں کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جن سے وہ انسان بھول نہیں سکتا، دعا کریں اللہ سے بھولنے کی کہ اللہ مجھے بھلا دئیے. دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ خود دعا کریں اللہ مجھے، ہم بتائیں ہم یاد رکھتے ہیں، نہ خود بھولتے ہیں نہ بچوں کو بھولنے دیتے ہیں. آپ اللہ سے بولیں اللہ مجھے بھلا دے.
جب تک آپ کے دلوں میں نفرتیں چھپی رہیں گی، نفرتیں پلتی رہیں گی نا، آپ نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ صاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر سے بغض نکل جاتا ہے، بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ ایک روحانی بیماری کئی جسمانی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ آج کیوں بی پی کی گولیاں کھاتے ہیں مجھے بتائیں؟ کیوں شوگر کی گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں؟ ادھر سے بھی گئے، رشتہ داروں سے بھی گئے، وہاں سے بھی دکھی، اپنی جان سے بھی دکھی، پھر گھٹنے بھی رہ گئے، پھر کمر بھی رہ گئی۔ ان غموں نے تو میری کمر توڑ دی۔ آپ کو کس نے بولا ان کو پالیں؟ بچوں کی طرح تو پالا ہوا ہے ہم نے غموں کو۔ کوئی بھولتا ہے تو آپ بھولتے تو کوئی یاد کرا دیتا ہے، کوئی بھولتا ہے تو آپ یاد کرا دیتے ہیں۔ جب چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پچھلی سٹوری شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ویسے ٹھیک رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں دو تین بہنیں جڑتی ہیں وہ والا وقت یاد شروع کرنے لگ جاتی ہیں۔ وہ یاد ہے جب ابا جی زندہ تھے، اللہ معاف کرے، ابا جی کو گئے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے، اب تو چھوڑ دو اس بات کو۔ نہیں وہ فلاں آئی تھی، اس نے یہ بات کی تھی، تجھے یاد ہے وہ اماں کتنا روئی تھی، اماں کا غم کر کے اپنے رشتے توڑے میں۔ نہ اماں موجود ہیں، نہ آپ کے ابا موجود ہیں، آپ لوگ موجود ہیں، آپ تو کم از کم صلہ رحمی کریں۔ نہیں میرے ماں باپ کے دشمن، میں کیسے چلی جاؤں، میرے باپ کا دشمن ہے، اس کے گھر نہیں جانا۔ ہم اللہ کے دشمنوں کے گھر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کے گھر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ وہاں تو نہیں ہمیں کچھ ہوتا۔ آپ رشتہ داری صرف اللہ کے حکموں کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں، وہ کوئی نہیں توڑتا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ میرا چچا نماز نہیں پڑھتا، اس کے گھر نہیں جانا، وہ اس کا عمل ہے، سود کھاتا ہے، جائیں گے؟ کبھی نہیں روکیں گے۔ اللہ کی خاطر تو ہے ہی نہیں، وہ تو اتنا افضل کام ہے، اللہ کی خاطر آپ رشتہ داری توڑیں، وہ تو ہم توڑتے نہیں ہیں۔ لوگ بغاوت کریں لیکن اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے۔ تو اس چیز میں رکھنا ہے۔ قطع رحمی کے نقصانات پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دے، اللہ کا عہد اس کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دے، اور ان چیزوں کو توڑے جن کا توڑنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان چیزوں کو توڑ دے جن کے توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور زمین میں جس نے فساد مچایا اس کے لیے لعنت ہے اللہ کی طرف سے، اور آخرت میں بھی برا گھر ہے۔ سورہ رعد، رعد رے آئین دال، سورہ رعد آیت نمبر 25۔ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دے، یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور توڑ دے۔ ہم کرتے ہیں نا اللہ سے وعدے اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو توڑے، یعنی ان کو توڑے جن کا توڑنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان کو توڑے جن کا حکم توڑنے کا نہیں دیا گیا، یعنی رشتہ داریاں، ٹھیک ہے، اور زمین میں جس نے بھی فساد مچایا۔ جب آپ رشتہ داری توڑیں گے لا محالہ زمین میں فساد ہوگا، رشتے توڑنے سے فساد ہوتا ہے، اور زمین میں فساد مچایا اس کے لیے لعنت ہے، اور آخرت میں برا گھر ہے، آخرت میں برا گھر ہے۔ رشتہ داری توڑنے سے فساد کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں تمہاری چچی کے گھر جو جائے گا وہ میرے گھر نہ آئے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جو اس سے ملا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یعنی اب تیسرے بندے نے کچھ نہیں کیا وہ آپ کے ساتھ، لیکن چونکہ اس کا اس سے تعلق ہے آپ کہتے ہیں یہ میرے گھر نہ آئے۔ اور ہم زیادہ سے زیادہ رشتوں میں ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں، آپس میں رشتے کیے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹیوں کے آپس میں رشتے طے کیے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کیا مجھے بتائیں، جب کوئی چلا جاتا ہے پھر فساد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اکثر شادیوں پہ رشتہ دار منانے کی ایک رسم ہے نا، وہ کیوں ہوتی ہے؟ خوشی کا موقع ہے اور سب روٹھے ہوئے ہیں اور سب کو منایا جا رہا ہے، کوئی ادھر گیا ہوا منانے، ایک بندہ ادھر گیا منانے، ایک کیوں منا رہے ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ رشتہ داری توڑنے سے فساد ہوتا ہے، فساد اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے، اور پھر ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ اب برا گھر آپ خود سمجھ جائیں کہ برا گھر پھر کتنا برا ہے، ٹھیک ہے؟
بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدے، یعنی بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے کچھ وعدے لیے تھے نا جن کو انہوں نے توڑ دیا تھا. ہمیں تو قرآن پاک میں ہے نا جو بتایا گیا، ان کو موسیٰ علیہ السلام آ کر بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان سے کچھ وعدے لیے گئے تھے. ان وعدوں میں کیا تھا کہ سب سے پہلا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، شرک نہیں کرنا، اور انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، انہوں نے عہد توڑا تھا. والدین سے حسن سلوک کرنا اور رشتوں کو جوڑنا، ان کو کبھی نہ توڑنا. یہ وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی لیے تھے، ان سے بھی لیے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان وعدوں کو توڑ دیا تھا. آج بنی اسرائیل کدھر ہیں آپ کو پتا ہے؟ کوئی آتا ہے آپ کے سامنے کہتا ہے میرا تعلق بنی اسرائیل سے؟ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، حالانکہ ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے. حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی نا، بنی اسرائیل کے ان لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. اور کائنات کی ہر چیز ان پہ لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ان پہ لعنت کرتی ہیں، پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں ان پہ لعنت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان پہ لعنت آ گئی. ٹھیک، اور وہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا تھا. اور ان میں جو وعدے مین تھے وہ اللہ نے بتائے کون کون سے: اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. توڑ دیے تھے وعدے. ٹھیک. نمبر 2، قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبیر بن مطعم اس کے راوی ہیں، جبیر بن مطعم راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب آپ اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنے فساد کی جڑیں یا وہ چیزیں جن لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ان کو سامنے رکھیں، اور دوسری طرف رکھیں جنت. کیا چاہیے؟ اپنی انا، اپنی عزت. آپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا، آپ کی عزت نہیں کی گئی، آپ ان کے گھر گئے تھے، انہوں نے آپ کو ذلیل کر کے نکالا تھا، یہ سوچے رکھنی ہے. یا دوسری سائڈ پہ جنت، تو پھر اپنی آپ کو ختم کر لیں، اپنی انا مار دیں اللہ کی خاطر. ہاں، آپ کے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تب تک اپنے والد کا گھر نہیں چھوڑا تھا جب تک ان کے والد نے ان کو نہیں کہا تھا کہ اب اگر تو یہاں سے نہ ہلا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. اگر تو نے بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی تو اب تجھے میں کیوں. آگ سے بچ گئے تھے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. آگ میں ڈالا گیا تھا، باپ شامل تھا لکڑیاں لانے میں. ٹھیک ہے، الاؤ پہ پھینکا گیا، ان کے ساتھی تھے، وہ جل کر کوئلہ ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اس وقت کی حکومت نے چھوڑ دیا. باپ نے پھر بھی نہیں چھوڑا. باپ نے کہا اب اگر تم نے ان بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی ابراہیم تو میں تمہیں اب خود مار دوں گا. اور ماروں گا کیسے؟ سنسار کر دوں گا. تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا تھا. اس سے پہلے باپ سے رشتہ نہیں توڑا تھا انہوں نے. سمجھاتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب جاتے وقت گئے تو تب کیا کہا کہ آپ پر سلامتی ہو. سلام کیا اپنے باپ کو. جاتے وقت بھی بدسلوکی کر کے نہیں گئے کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، تم تو ہوئی کافر. جیسے ہمارے ہاں تو منٹ منٹ پہ کافر کہہ دیتے ہیں نا. یا اگر کسی کو توحید کی توفیق ہوگی اور ماں باپ مشرک ہیں، اللہ رحم کرے، تو بجائے ان کو دعائیں کرنے کے، ان کو سمجھانے کے، الٹا ان کے باپ مشرک ہے جی اس کے لیے کیا کریں، یہ کریں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائیوں کے بارے میں کرتے ہیں، وہ پکا مشرک ہے. آپ نے کیا کوشش کی اس کے لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے. جانے کا وقت آیا تو کہا ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، دعا کرنا نہیں چھوڑوں گا. کس باپ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جس نے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی. کس باپ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جس نے سنسار کرنے کی دھمکی دی. اب ہمارے ساتھ تو ایسی سچویشن کبھی بھی نہیں ہوئی نا. اور کہہ بھی کس لیے رہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں باتیں سن رہے ہیں والی. ٹھیک ہے. جنگ بدر میں ایک اور واقعہ ہے کہ اسلام کے لیے رشتہ توڑنا جائز ہے. صرف یہ میں ابھی آپ کو شروع میں بات بتائی کہ کوئی بے نمازی ہے، آپ سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتا، پھر آپ احتجاجن نہیں جاتے، وہ الگ چیز ہے. آپ کہتے ہیں بھی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا. اس کو باور کروایا جائے کہ وہ اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے.
وہ اور وہ قطع رحمی ایک طرح سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے پھر. ٹھیک. قطع رحمی کرنے والے کو کیا ہے کہ جنگ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے آ کر کہا, ابو بکر صدیق کے بیٹے اس وقت مسلمان نہیں تھے, اس نے کہا کہ آپ میرے نزدیک تھے, میری تلوار کی زد میں تھے, لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. اپنے والد سے کہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم اس وقت میری زد میں ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھنا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ ہے ہی نہیں تو اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ اللہ کے لیے تو کبھی کوئی چھوڑا ہی نہیں ہم نے, اپنی میں کے لیے چھوڑتے ہیں. نمبر 3, قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے, ابو بکر اس کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور قطع رحمی یہ دو ایسے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہوتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں نا, بغاوت اور قطع رحمی, یہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کی سزا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا صرف دنیا میں ہے, آخرت میں معاف ہو جائیں گے. کچھ گناہ ایسے ہیں دنیا میں سزا نہیں ملتی, آخرت میں ملتی ہے. لیکن بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں جن کی دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملے گی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مذاق نہیں ہے, یہ بہت سخت بات ہے. صلہ رحمی کرنا بہت سخت حکم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جو مین سزا ملتی ہے, رزق میں کمی ہو جاتی ہے, زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے. رزق کم ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا, پتہ نہیں حالات ہی نہیں ٹھیک ہو رہے, پتہ نہیں یہاں لگتا ہے کسی نے تعویذ کرا دی ہے, جانا پڑے گا کہیں, کوئی دم درود کرانے والا مل جائے, کوئی بابے ڈھونڈتے ہیں. پھر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑا ہے جس کی وجہ سے رزق میں کمی آ گئی ہے, اور چیک کر کے دیکھ لیں. حالانکہ ہمیں آزمانے کا حق تو نہیں ہے, ہمیں تو عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن آپ اس کا فائدہ ضرور دیکھیں گے جب آپ صلہ رحمی کے لیے کسی رشتہ دار کو گھر میں بلائیں گے, آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. یہ لکھ کے لے لیں ان رشتہ داروں کو جن سے آپ روٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ہم بلاتے بھی انہیں کو ہیں جن کے ساتھ ہماری بنتی ہے. ہاں, میں ان کو بلانے کا کہہ رہی ہوں کہ جن کے ساتھ آپ ناراض ہیں ان کو بلائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قطع رحمی کرنے والے کے خلاف رحم خود فریاد کرتا ہے. قطع رحمی کرنے والے کے خلاف رحم کیا ہوتا ہے؟ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے, رحم مادر جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے, دنیا میں آنے کا ذریعہ جو جگہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, وہ فریاد کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے جڑا ہوا ہے, عرش سے لٹکا رہتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب, میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا, مجھے قطع کیا گیا, رب مجھ پر ظلم کیا گیا, اے رب اے رب اے رب. وہ فریاد کرتا رہتا ہے. اور آپ خود سوچیں, جب اللہ سے کوئی ایسے فریاد کرے گا, اللہ اس کی نہیں سنے گا. وہ ایسے بار بار کہتا ہے اے رب اے رب. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے, اس پکار پہ اللہ اس کو جواب دیتا ہے, کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جو اسے میں اپنی رحمت سے ملا دوں جو تجھ کو ملائے؟ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی رحمت سے ملا دوں جو تجھ کو ملائے, اور اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دوں جو تجھ کو توڑے؟ یہ اللہ تعالیٰ رحم کو مخاطب کر کے کہتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو اللہ تو وہی کرتا ہے جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے, اور جو رحم کے رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیتا ہے. کتنے بڑے اجر کی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر 5واں نقصان, قطع رحمی کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اب رمضان ہے, آپ روزے رکھ رہے ہیں, بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں. کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ گنے ذرا. سحری کتنے بجے ہوتی ہے؟ 14 گھنٹے کا ہے نا. 14 گھنٹے آپ کس کے لیے رکے ہوئے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تراویاں بھی پڑھ رہے ہیں, نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی زور و شور سے ہو رہی ہے, سارے نیکی کے کام کر رہے ہیں. زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں, لڑائیاں بھی نہیں کر رہے. اور بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمت بھی نہیں ہے. روزہ جو لگ رہا ہے نہیں بول رہے. اگر تھوڑی بہت ہمت ہو تو بول بھی پڑتے ہیں, ہے نا, ہے نا.
وہی میں کہہ رہی ہوں نا, اگر نیت نہ ہو تو پھر شام میں بھی نہ ہو نا, اچھا خاصا بول لیتے ہیں. تو اتنے اچھے اعمال اللہ کی خاطر کرنے کے بعد آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے کہ آپ نے جتنے بھی رمضان گزارے ہیں ان قطع رحمیوں میں, ان کا اجر کوئی نہیں ملا. اب اپنے روزے سوچیں, 14 گھنٹے کا روزہ اور کچھ بھی نہ ملے, اور وہ بھی ہم جیسے انسانوں کو جن کو کچھ نہ ملے, اور ہم سے برداشت ہوگا؟ ہم تو اگر کوئی چھوٹی سی نیکی کرتے نا, ہمیں کوئی اسمائل پاس نہ کرے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے. ہاں ہاں, ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم کوئی ہنس کے سلام کریں نا, کوئی ہمیں ہنس کے جواب نہ دے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا. کس نے منہ بنایا؟ ہم تو اتنی جلدی ریٹرن لینے والے لوگ ہیں, اور ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے تمہیں کچھ نہیں ملا. روز اللہ کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں, عصر کے وقت اور فجر کے وقت. لیکن جو دو لوگ روٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جنہوں نے قطع تعلقی کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ان کے اعمال سائڈ پہ رکھ دو ابھی, کیونکہ یہ روٹھی میں جب تک یہ منائیں گے نہیں ایک دوسرے کو, ان کے اعمال ہی قبول نہیں کریں, دونوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اب آپ روز جو نیکیاں کرتے ہیں, دیکھیں بات ہے نا, صدقہ کرتے ہیں, صدقے میں پیسے لگتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو سوٹ دیا ہوگا, کبھی اچھا کھانا دیا ہوگا, کبھی آپ نے کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیا ہوگا, اور آپ کو پتہ چلے فائدہ ہی نہیں ہوا کوئی. کون حق پہ نہ ہو؟ کون سے والا حق, آپ یا وہ دوسرا؟ تو ابھی آپ کو اتنی بات کس کی بتائی ہے؟ دوسرے کی تو بتا رہے ہیں. حق پہ ہوگا, آپ اس کو مانتے ہوں گے, تو پھر آپ کیوں روٹھیں گے؟ میری بات سنیں, آپ سمجھتی ہیں کہ چچی غلط نہیں تھی, میں غلط تھی, تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو چچی سے آپ جا کے معافی مانگیں گے, تائی سے معافی مانگیں گے. ہم تو ان کو غلط سمجھتے ہیں نا. تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جن کو اب حق پہ نہیں سمجھتے, کیونکہ حق پہ کون ہے یہ تو قیامت کے دن اللہ بتائے گا نا. یہ آپ کو ابھی تھوڑی پتہ چلے گا. ابھی تو ہم سارے سچے ہیں. مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی غلط ہے؟ کوئی بھی غلط نہیں ہے. میں کیوں ایسے سلوک کرتی؟ اگلی نے کہا تو میں نے جواب دیا نا. میں پاگل تھی؟ نہیں, مجھے بتائیں نا, آپ کے دماغ میں شیطان نہیں لاتا کہ بھی میں پاگل تھی, میں اس کو جواب دیتی؟ اس نے مجھے یہ بولا تو میں نے جواب دیا نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا جو 5واں نقصان ہے کہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. مسند احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, سب لوگوں کے اعمال ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات کو, ہر شب جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں. تو قطع رحمی کرنے والے شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا, باقی سب کے عمل اللہ قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, باقی سب کے عمل اللہ قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. چھٹا نقصان, قطع رحمی کرنا اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے. قطع رحمی کرنا اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے. ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا, یعنی ان سے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے, پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل, یعنی ان سے پوچھا گیا کہ سب سے برا عمل جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کون سا ہے شرک کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی ایک شخص نے, میں آپ الفاظ میں سناتی ہوں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے برا عمل کون سا ایسا ہے جو ان کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تو انہوں نے کہا نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ سب سے پہلا عمل ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. فرمایا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنا. اس کے بعد فرمایا قطع رحمی کرنا. پھر تیرا برائی کرنے کا حکم دینا. تیسرا عمل کون سا؟ تیرا کسی کو برائی کرنے کا حکم دینا. اور چوتھا کیا ہے؟ نیکی سے روکنا. آپ صدقہ کرنے لگے, آپ کسی کو دینے لگے ہیں, آپ رشتے جوڑنے لگے ہیں, اور کوئی آپ کو آ کر بولے بھول گئی ہو, اپنا ٹائم بھول گئی ہو, اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا, اور پرانی باتیں یاد کرائیں, اچھے خاصے جانے لگے تھے, آپ واپس بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, آپ مشورہ لینے کے لیے فون کرتے ہیں نا, تمہارا کیا خیال ہے میں چلی جاؤں, بڑا سنا ہے کہ گناہ ملتا ہے. تو وہ آگے سے اس نے تو نہیں سنا ہوتا نا اللہ کی باتوں کو, تو وہ کیا کہتی ہے, تمہیں نا جو اس وقت نیکی کا دورہ چڑھا ہوا ہے نا, یہ چند گھنٹوں بعد اتر جانا ہے, پھر جا کے تمہیں افسوس ہونا ہے, پھر روتی ہوئی تم مجھے فون کرو گی کہ میں گئی تھی, انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا.
होता है कि नहीं होता? अच्छा, मजे की बात है, आप उसके कहने के बावजूद चले जाते हैं, आगे से आपके साथ वाकई वही सलूक होता है, क्योंकि तौबा आपने की है, उसने नहीं की है। उसने वही सलूक करना है जो वो आपको बता रही थी। अब आप आके दोबारा उसको फोन करती हैं, अब आप रो भी रही होती हैं, तुम सही कहती थी, अब तो मेरे बाप दादे की तौबा उसके घर नहीं जाऊं। बताएं, ऐसा होता है कि नहीं होता? जो नेकी से रोक दे और जो बुराई करने का हुक्म दे, अल्लाह को ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहती हैं मैं उससे रिश्तेदारी जोड़ना चाहती हूँ, कहने वाली को कहना चाहिए ये बहुत तुमने अच्छा फैसला किया। अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। वो जो भी सलूक करे ना, तुम सब्र करना, तुम सब्र करना, तुम कुछ लेके जाना, बेशक वो वापस कर दे, कोई बात नहीं, अल्लाह की खातिर तुम बर्दाश्त करना, देखना अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। अब आपके ज़हन में क्या चीज आएगी? आप जब आप उसके घर जाएंगे ना, वो बदसलूकी करेगी, आप मुस्कुराएंगी, मेंटली आप प्रिपेयर होंगी भी ये कुछ होना है और मैंने इसका ये रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आप वापस आएंगी, आप कहेंगी तुमने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, किया तो उसने वही कुछ था, लेकिन तुम्हारी बातों से ना मुझे बड़ा हौसला रहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें भी अजर देगा, अल्लाह मुझे भी अजर देगा। दो रोल हो गए। ये इंसान की नफ्सियात है, इंसान की सोचें हैं। आपने रास्ता चुनना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। और अल्लाह ने इतना ज़हन तो सबको दिया हुआ है माशाल्लाह। आप सब जानते हैं दो और दो कितने होते हैं? पांच तो नहीं होते ना, दो और दो पांच तो नहीं होते, चार होते हैं ना। माशाल्लाह सबको पता है ना, इसका मतलब सबका ज़हन सही है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, सिला रहमी ये नहीं है कि जो बदले में सिला रहमी करे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, बल्कि सिला रहमी ये है कि जिसने कता रहमी की फिर वो उससे सिला रहमी करे। ये होती है क्या? सिला रहमी, रिश्तों को जोड़ना। यानी कि जो आपसे काटते हैं आप उनको जोड़ दें। मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कहा मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे मैं अच्छा सलूक करता हूँ, वो बुरा सलूक करते हैं, तो मैं इनसे फिर भी अच्छे हौसले से पेश आता हूँ, यानी मैं बड़े हौसले से उनके साथ पेश आता हूँ। सहाबी कह रहे हैं मैं उनके साथ हौसले से पेश आता हूँ, और वो मुझसे जाहिलों सी हरकतें करते हैं, जाहिलों की तरह पेश आते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा ही है जैसे कि तूने मुझको बताया है, तो गोया तू उनके मुंह पे राख डालता है, यानी वो फिर जलील हो रहे हैं। किसी के ऊपर राख डालने का मतलब क्या है? वो जलील हो रहे हैं इस अमल की वजह से, ठीक है। जब तक तू ऐसा करता रहेगा, जब तक तू ऐसा करता रहेगा, अल्लाह की तरफ से एक पुष्ट पनाही करने वाला रहेगा, रहेगा, पुष्ट पनाही करने वाला रहेगा। क्या करेगा वो? जो तुझे हौसला देता रहेगा। ये लिख लें, ये हदीसें हैं, ये आपके काम आएंगी, इनको लिखें, ठीक है। यानी पुष्ट पनाही वाला आपके पीछे रहेगा, चाहे वो फरिश्ते की सूरत में हो, चाहे वो इंसान की सूरत में हो, जो आपको क्या करेगा? अभी जैसे मैंने बात की, हौसला देने वाला मिल जाएगा, ठीक है। उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरे नबी से मेरी जब मुलाकात हुई तो मैंने आपसे कहा मुझे फजीलत वाले कुछ अमाल बता दें, ऐसे अमाल बता दें जो फजीलत वाले हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उकबा, इससे सिला रहमी करो जो तुझसे कता रहमी करे। अब किसकी बात हो रही है? फजीलत वाले अमाल की। उससे सिला रहमी करो जो कता रहमी करता है, उसको दो जो तुझको महरूम कर देता है, उसको दो जो तुझे महरूम कर देता है। ये कितनी बड़ी बात है, किसी ने आपसे छीन लिया और आप उसको दें, ठीक है, जो आपको महरूम रखे। और उससे एराज करो, यानी उसको इग्नोर करो जो तुम पर जुल्म करे, उससे एराज करो, मकसद क्या? इग्नोर करो जो तुम पर जुल्म करे, जो तुम पर जुल्म करे, और उसकी जरूरतों को पूरा करो जो तुझ पर जुल्म करते हैं। दूसरी रिवायत में है, दरगुजर कर जो तुझ पर जुल्म करे, दरगुजर कर दे, माफ कर दे तुझ पर जुल्म करे। ये कौन से अमाल थे? फजीलत वाले अमाल थे। अल्लाह ताला के यहाँ इनका बहुत बड़ा अजर है, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे सामने है। भाइयों ने क्या किया था? भाइयों ने कुएं में क्यों फेंका था? फिर उन्होंने अपने भाइयों के साथ क्या सलूक किया था?
اللہ تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام کی سیرت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ جو کچھ پڑھا سیکھا سمجھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہ ہدایت آسان کر دے۔ جو فیصلہ جو نیت کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دے۔ میں جانتی ہوں صلہ رحمی کرنا بہت مشکل کام ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان راہوں کو آسان کر دے۔ جو کچھ بھی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سینوں میں اتار دے، اور جو بھی آج ہم نے نیت کی ہے اس نیت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ آج ہم ایک نیا ارادہ لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جوڑیں گے جو ہم سے توڑ کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہم سے زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے گڑھے کھودے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے بھی جوڑیں گے جن کے لیے کبھی ہم نے کوئی غلط کام کیے تھے، جن سے غلط کام کر دیے، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ان سے معافیاں مانگ لیں۔ اگر ہمیں چاہیے نیکیاں، اگر ہم نے یہ روزے قبول کروانے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کی ہمیں توفیق دے اور فہم دے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، غلطی کر جاتے ہیں، ہمیں کوئی سمجھاتا بھی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو کھول دے، ہمارے ذہن کو کھول دے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں دکھا دے، اور پھر جب یاد آ جائیں تو پھر معافی میں دیر نہ کریں۔ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ کے آگے صدقہ کریں، لوگوں کے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نرمی والا معاملہ پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام راہوں کو اللہ آسان کر دیں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دیں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ۔